بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آئیے نبی اور آل نبی پر درود و سلام کی ڈالی پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر نہ آیا کوئی رحمت عالم بن کر. تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں. تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں. قلم انگڑائی لیتا ہے تو سخنور جاگ جاتے ہیں. خدا کے واسطے ذوق سماعت کا وضو کر لیا جائے. خدا کے واسطے ذوق سماعت کا وضو کر لو. نبی کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں. نبی کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں. محترم و مکرم لائق صد احترام بزرگان محترم، میرے نوجوان دوستوں، پیارے بھائیوں، گھروں کے اندر بیٹھی پردے میں سن رہی میری پیاری مائیں اور بہنیں، آج میں آپ حضرات کو ایک نیا عنوان دینا چاہتا ہوں. آپ نے اب تک آنے والے ائمہ کرام سے، علماء کرام کی زبانی یہ سنا ہوگا کہ ہمارے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے، لیکن شاید کہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کی رحمت کا حصہ خاص طور پر کن کن کو ملا. یہ ایک نیا عنوان میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس عنوان پہ 2-3 جمعہ بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. دوسرے مقام پہ قرآن مقدس کے اندر رب کائنات نے فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، کہ آپ ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیارے ہیں. تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اپنی جان سے بھی زیادہ اس امت سے محبت فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام اپنے اس امت سے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں
کہ دو چیزیں سب سے بڑی نعمت، پہلی نعمت نعمت اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ آقا نے فرمایا ایک موقع پر ان الاسلام یہدم من کان قبلہ، کہ اسلام ایک ایسا سکہ ہے، اسلام ایک ایسی کسوٹی ہے کہ اگر کوئی کفر کے دامن میں جانے کے بعد اسلام کے مذہب میں آ جاتا ہے، اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے، تو اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاور، وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ قوت رکھی ہے، وہ مقناطیسیت رکھی ہے رب کائنات نے اسلام کے اندر، کہ اگر کوئی کلمہ اسلام اور کلمہ ایمان پڑھ لیتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ الاسلام یہدم من کان قبلہ، اتنا بڑا تمغہ ملا ہے اسلام کو، کتنا ہی بڑا گنہگار بندہ کیوں نہ ہو، ہزاروں کا قاتل کیوں نہ ہو، زنا کے بازار کیوں نہ گرم کرتا ہو، جوئے کے اڈوں کو کیوں نہ گرم کرتا ہو، لیکن وہ کفر کی حالت میں ہو، جیسے ہی وہ مذہب اسلام کے دائرے میں آتا ہے رب کائنات کے پیغمبر نے فرمایا الاسلام یہدم من کان قبلہ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کے متعلق فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت، آج میں نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں آپ کے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو سب سے بڑی نعمت رب کائنات نے جو پہلی نعمت عطا فرمائی وہ اسلام کی نعمت ہے، اور دوسری نعمت جو رب کائنات نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے آخری لاڈلے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کے دربار میں عرض کیا تھا کہ او میرے پروردگار، مجھے نبی نہ بنا، مجھے نبی نہ بنا بلکہ پیارے آقا کا امتی بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے اتنے بڑے پیغمبر، وہ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے نبی نہ بنا بلکہ مجھے اپنے آخری نبی کا امتی بنا۔ صرف ایک نبی کی دعا قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ بہت سارے نبیوں نے دعائیں کی ہے کہ مجھے آخری نبی کی امت میں پیدا کر دے، کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک نبی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب کائنات قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور فرمائیں گے، اور وہ جب اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو وہ نبی بن کر کے نہیں بلکہ پیارے آقا کے امتی بن کر کے تشریف لائیں گے۔ اب ہمارے پیارے آقا پوری کائنات کے لیے رحمت تو ہے ہی، لیکن اس امت کے لیے خصوصی طور پر رحمت بن کر کے آئے۔ مثال کے طور پر آپ مثال سے بات اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ ایک بچہ ہے، معصوم بچہ، بغل میں بیٹھا رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، وہاں پہ اس کی ماں تو نہیں ہے، لیکن اگل بغل میں محلے کی کوئی عورت اگر دیکھتی ہے کہ معصوم سا بچہ رو رہا ہے تو اس عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت رحمت رکھی ہے کہ گرچہ اپنا بچہ نہیں ہے لیکن روتے بچے کو دیکھ کر کے اسے گود میں اٹھا لے گی۔ مرد نہیں اٹھائے گا،
لیکن عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفت رکھی ہے کہ وہ اس روتے بچے کو اٹھا لے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے اس عورت کے اندر صفت رحمت کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہوتا ہے اتنا کسی اور کے بچے سے پیار نہیں ہوتا۔ ایک جج کے سامنے ایک بچے کا مقدمہ پہنچا، ایک عورت نے کہا کہ یہ میرا بچہ، دوسری عورت نے کہا کہ یہ میرا بچہ۔ اب جج کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کس کا بچہ، فیصلہ کیسے کیا جائے گا۔ تو جج نے کہا کہ کسی دلائل و براہین سے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے، ایسا کر دیا جائے میں اس بچے کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا تم رکھ لینا آدھا تم رکھ لینا۔ تو ایک عورت نے کہا کہ ہاں مجھے منظور ہے، آپ اس بچے کو ٹکڑے کر دیجئے، آدھا میں رکھ لوں گی آدھا یہ رکھ لیں گی۔ لیکن حقیقت میں جو بچے کی ماں تھی اس نے کہا کہ جج صاحب اس بچے کو ٹکڑا نہ کرے، آپ اس بچے کو اسی عورت کے حوالے کر دیں، کم سے کم میں اس بچے کو دیکھ کر کے اپنے دل کی پیاس کو بجھا دوں گی۔ جج نے کہا کہ فیصلہ ہو گیا، یہ بچہ کس عورت کا ہے؟ جج نے کہا کہ فیصلہ ہو گیا، یہ بچہ کس عورت کا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ اب سنیے، آپ کی ایک ایک نقل و حرکت، آپ کا ایک ایک طریقہ، آپ کا ایک ایک قدم کو چلانا، آپ کے انگلی مبارک دستے مبارک کو اٹھانا اس امت کے لیے رحمت ہے۔ اگر آقا سو بھی جاتے ہیں تو رحمت، اگر ہمارے پیارے آقا بھول بھی جاتے ہیں تو رحمت۔ اب سنیے، ایک موقع ایسا آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ ظہر میں کتنی رکعت ہیں؟ فرض نماز 4۔ عصر میں کتنی رکعت ہے فرض نماز؟ 4۔ راوی کو شک ہے کہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، اس سے مجھے کوئی اختلاف و انتشار نہیں، ظہر کی نماز ہو یا عصر کی نماز، 4 رکعت کا مسئلہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ظہر کی 4 رکعت نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز میں آقا نے سلام پھیر دیا، 2 ہی رکعت آقا نے سلام پھیر دیا۔ جب آقا نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا تو سارے صحابہ نے بھی پھیر دیا، اس لیے کہ امام کی اقتداء کرنا ہے، وہاں تو اپنا زور لگانا ہی نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں کھینچ کر کے آپ مجھے بیٹھا دیں۔ ایک دن ایسا ہوا، میں سو کر کے عصر کی نماز میں آیا، بالکل نیند میں تھا، رات جاگ کر کے آیا تھا، تو میں دوسری رکعت کے لیے میں بیٹھنے والا تھا، میں کھڑا ہو گیا، سارے مقتدی بیٹھے، میں کھڑا ہو گیا۔ اب پیچھے سے وہ اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگی کہ مجھے سمجھے کھینچ کر کے بیٹھا دیا گیا کہ امام صاحب آپ کہاں کھڑا ہو رہے ہیں، تو دوسری رکعت ابھی ہے، تو باہر کہہ۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، اگر امام کھڑا ہو جائے مکمل طور پر تو آپ کو امام کی اقتداء میں آپ کو بھی کھڑا ہو جانا ہے، اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ باہر کہہ۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے 4 رکعت نماز کے بجائے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ اب سارے صحابہ نے بھی سلام پھیر دیا، کسی صحابی کو یہ مجال نہیں کہ او میرے پیارے آقا آپ نے یہ کیوں کیا، کسی کو اتنا ادب تھا صحابہ کے دلوں کے اندر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی نے آگے بڑھ کر کے نہیں کہا کہ آپ نے 4 رکعت نماز کے بجائے 2 رکعت پہ سلام کیوں پھیر دیا۔ کسی صحابہ نے آگے بڑھ کر کے سوال نہیں کیا۔ ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے یہ سوال کیا کہ او میرے پیارے آقا، کیا آج سے ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہو گئی ہے؟ سوال دیکھیں کتنا پیارا سوال کیا جا رہا ہے۔ او میرے پیارے آقا، کیا آج سے ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہو گئی ہے کہ آپ نے 2 ہی پہ سلام پھیر دیا؟ اس وقت پیارے نبی نے فرمایا لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں ہوں بلکہ بھلایا گیا۔
روایت کے اندر آتا ہے کہ میں بھولا نہیں ہوں بلکہ بھلایا گیا ہوں۔ آقا نے فرمایا کو میرے پیارے صحابہ ظہر کی 4 ہی رکعت ہے، لیکن میں نے 2 رکعت پہ اس لیے سلام پھیر دیا تاکہ امت کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ جب میری امت کو نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو کس طریقے سے سجدہ سہو کے ذریعے سے نماز کو پوری کر لی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے مجھے بلا دیا ہے تاکہ میں یہ مسئلہ بتا دوں تم لوگوں کے سامنے کہ جب نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے سے نماز کو مکمل کیسے کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کا بھول جانا بھی رحمت، نبی کا بھول جانا بھی رحمت، اسی طریقے سے نبی کا جاگنا تو رحمت ہے ہی، نبی کا سو جانا بھی رحمت۔ نبی کا جاگنا تو اس امت کے لیے رحمت ہے ہی، لیکن نبی کا سو جانا بھی اس امت کے لیے رحمت۔ وہ کس اعتبار سے؟ ایک غزوے سے آقا تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ پیارے پیارے صحابہ کرام تھے، غزوے سے جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ آقا نے فرمایا کہ تھکے ماندے ہیں لوگ، ایسا کرو آج یہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا جائے اور یہیں پر رات کو آرام کر لیا جائے، صبح کو فجر نماز پڑھ کر کے یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ سارے صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام نے آرام کرنے کا حکم دے دیا۔ اب سارے صحابہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ پتہ ہے بلال کون ہے؟ بلال بالکل کالا کلوٹا ہے، لیکن ان کا کالا کلوٹا جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بنا، بلکہ سینے کے اندر عشق رسالت اور عشق نبوت کو بسا لینے کا ذریعہ، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا۔ وہ بلال کہ جس بلال کے متعلق رب کائنات کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کے موقع پر جنت کا دورہ کیا تو میں نے اسی دن جنت میں جا کر کے حوروں کو تقسیم کر دیا کہ یہ میرے صدیق کے لیے، یہ میرے عمر کے لیے، یہ میرے عثمان کے لیے، یہ میرے طلحہ کے لیے، یہ میرے زبیر کے لیے، اور اخیر میں چلتے چلاتے جو سب سے حسین حور تھی آپ نے فرمایا کہ یہ میرے کالے بلال کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ یہ میرے کالے بلال کے لیے ہے۔ اس وقت حور نے کہا، جنت کی سب سے خوبصورت حور نے، کیوں میرے پاک پیغمبر آپ نے یہ کیا کیا؟ میں سب سے زیادہ حسین ہوں اور آپ نے مجھے کالے بلال کے لیے منتخب کر لیا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ حور میں نے تو ابھی یوں ہی تقسیم کر دیا ہے، ابھی میں دنیا میں جاؤں گا اور اپنے بلال سے پوچھوں گا کہ آیا میرا بلال تجھے پسند کرتا ہے یا نہیں۔ اپنے بلال سے میں پوچھوں گا کہ میرا بلال تجھے پسند کرتا ہے یا نہیں۔ میں نے تو یوں ہی ابھی تقسیم کر دیا ہے، اگر میرا بلال راضی ہوگا تب تیری نسبت میں اور تیری قسمت میں بلال آئیں گے، ورنہ بلال کا ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ بلال جب مکہ کی سرزمین پر ہیں، آقا نے فرمایا کہ بلال کعبے کے چھت پر چڑھ کر کے اذان کے کلمات بلند کر دے۔ کعبہ کی چھت پر چڑھنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، لیکن حضرت بلال کو اجازت دی گئی۔ آپ نے اپنی جوتی کو اتارنا شروع کیا۔ نبی نے فرمایا کہ بلال اپنی جوتی کو نہ اتار، اپنی جوتی سمیت کعبے کے چھت پر چڑھ جا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ جو نبی کی محبت کو سینے میں بسا لیتا ہے، جو ایمان کو اپنے سینے میں جاگزی کر لیتا ہے، جو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے، اس کا رشتہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال، آئیے میں ایک نقطے کی بات اور بتاؤں۔ جنت کی حور جو ہے وہ اس وقت تک خوبصورت نہیں لگے گی جب تک حضرت بلال کا صدقہ نہیں ملے گا اسے۔
کیسا صدقہ؟ حضرت بلال تو انتہائی کالے کلوٹے، ان کے کالے پن میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اگر آپ کو حضرت بلال کا کالا پن دیکھنا ہے، آپ چلے جائیں خانہ کعبہ، وہاں دیکھیں گے حبشی لوگ جو آتے ہیں، آج بھی ان کی نسل سے، ان کے خاندان سے لوگ آتے ہیں مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے۔ آپ ان کے کالے پن کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت بلال کتنے کالے تھے۔ علماء نے فرمایا کہ جنت کی حور اس وقت تک حسین نہیں لگیں گی جب تک حضرت بلال کا صدقہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرت بلال کا صدقہ کیسے ملے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کے کالے پن، جسم کا جو کالا پن ہے، اس کالے پن سے ایک ایک نقطہ نکال کر کے رب کائنات جنت کی حوروں کے بدن میں ٹچ کرتے جائیں گے۔ جیسے ہی حضرت بلال کا کالا پن ان جنت کی حوروں کے بدن میں سوئی کے ناکے کے برابر لگتا چلا جائے گا، جنت کی حور حسین ہونے کے بعد اور حسین لگنے لگے گی۔ تو حضرت بلال، آقا نے کیا فرمایا کہ او میرے پیارے صحابہ، سارے صحابہ نیند کی آغوش میں چلے جائیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ سارے صحابہ نیند کے دامن میں چلے گئے، نیند کی آغوش میں سارے صحابہ چلے گئے۔ آپ نے صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بلال، تجھے رات بھر سونا نہیں ہے، تجھے رات بھر سونا نہیں ہے، بلکہ تجھے رات کو جاگ کر کے پہرے داری کرنا ہے اور سارے صحابہ کی نگہبانی کرنا ہے، اور جب وقت فجر آ جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ مجھے بھی جگانا ہے اور صحابہ کو بھی جگانا ہے۔ سارے صحابہ سو گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی نیند کے آغوش میں چلے گئے، اور پہرا کون دے رہے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں۔ اب پہرا دیتے 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 آنکھ لگ گئی، سارے صحابہ تو سو گئے، ہمارے آقا بھی سو گئے، اور ٹیک لگا کر کے ایک پتھر کے سائے میں، ایک پتھر کے سہارے میں حضرت بلال ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے، تو حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ ہمارے آقا بھی سو گئے، سارے صحابہ بھی سو گئے، حضرت بلال بھی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ تھکے ماندے تھے، سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، آنکھ لگ گئی، نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اب سورج جیسے ہی نکلتا ہے آسمان پہ، مشرق سے سورج نکلتا ہے، پورب سے سورج نکلتا ہے، اور جیسے ہی سورج نکلا، سورج کی شعاع نے رخسار نبوت کا بوسہ لیا، سورج کی روشنی نے پیارے آقا کے چہرے مبارک کو چوما، پیارے آقا کے چہرے مبارک کی زیارت کی سورج نے۔ جیسے ہی سورج کی تپش نبی اکرم علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پڑتی ہے، آقا نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، آقا نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ سارے صحابہ نیند میں، حضرت بلال بھی نیند میں۔ اب وہاں پر ہمارے آقا حضرت بلال کو ڈانٹ سکتے تھے کہ بلال تو نے یہ کیا کیا، تو خود سویا اور سارے لوگوں کو سلا دیا اور سب کی نماز فجر کی نماز قضا کروا دی۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھ کر کے آقا نے فرمایا کہ بلال تو کیسے سو گیا؟ تیری ذمہ داری تھی، تجھے نہیں پتا، تیری اوپر یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ تو رات بھر پہرا دے کر کے جاگ کر کے صبح فجر کی نماز میں سب کو جگانا ہے۔ حضرت بلال کا پیارا جواب سنیے۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، جس ذات نے آپ کو سلایا ہے اسی ذات نے بلال کو بھی سلا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس ذات نے آپ کو سلایا، جس ذات نے سارے صحابہ کو سلایا، او میرے پاک پیغمبر، اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ میں سویا نہیں ہوں بلکہ سلایا گیا ہوں، میں سویا نہیں ہوں بلکہ سلایا گیا ہوں۔
ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، آپ 2-3 بجے رات جاگ کر کے کہیں سے آئے اور اگر نیند نہیں کھل پائی اٹھانے کے باوجود بھی تو الگ بات ہے، مجبوری ہے، لیکن معمول بنا لینا روزانہ، بالکل معمول پابندی کے ساتھ یہ بنا لینا کہ مجھے فجر میں جانا ہی نہیں ہے، ظہر میں آتے ہیں، عصر میں آتے ہیں، مغرب اور عشاء میں آتے ہیں، اور کیا فجر کی نماز آپ پر نہیں ہے؟ ہمارے بہت ایسے مسلمان بھائی ہیں جو 4 وقت کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن فجر کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جب تک 5 نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا اسے نماز کا مکمل ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ تو حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ او میرے پیارے آقا، میں سویا نہیں ہوں بلکہ سلایا گیا ہوں، اور آقا سے فرمایا کہ جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ اب اللہ کے لاڈلے نبی نے فرمایا اے میرے بلال تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ نے مجھے سلایا تجھے بھی سلایا، اس سلانے میں بھی حکمت ہے، اور حکمت یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر کسی کی نماز فجر کی قضا ہو جائے، اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، امت کو مسئلہ کیسے معلوم ہوگا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آقا کو محبوب کو اس لیے سلایا تاکہ امت کی نماز اگر کبھی غلطی سے قضا ہو جائے تو قضا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ طریقہ بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کو بھی سلا دیا، صحابہ کو بھی سلا دیا، بلال کو بھی سلا دیا۔ تو ہمارے نبی کا سونا بھی رحمت اس امت کے لیے، آپ کا جاگنا بھی رحمت اس امت کے لیے، آپ کا بھول جانا بھی رحمت اس امت کے لیے۔ اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہ میں بتاؤں گا کہ ہمارے نبی کی رحمت کا حصہ کن کن کو ملا، اور سب سے پہلے آپ کی رحمت کا حصہ کس کو ملا۔ اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے نبی کی رحمت جو تقسیم ہو رہی تھی اس رحمت کا حصہ سب سے پہلے کس کو ملا، تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگر آپ پہلے آئیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نبی کی رحمت کا حصہ جب تقسیم کیا جانے لگا تو کس کس کو ملا، اور سب سے پہلے آپ کی رحمت کا حصہ کس کو ملا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے آقا کریم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کے سیرت و کردار کو اپنانے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت سے فارغ ہو جائے۔